قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگوں کہو لا الہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی عبادت کے لائق، نہیں کوئی مسجود، نہیں کوئی پرستش کے لائق، نہیں کوئی پوجا کے لائق۔ ہاں عام نہیں سمجھیں گے، اللہ فرمانا چاہتے ہیں بتاؤ ان کو میرے سوا خالق کوئی نہیں ہے، میرے سوا مالک کوئی نہیں ہے، میرے سوا روزی دینے والا کوئی نہیں ہے، میرے سوا محیی کوئی نہیں ہے، میرے سوا ممیت کوئی نہیں ہے، میرے سوا نافع کوئی نہیں ہے، میرے سوا زار کوئی نہیں ہے، میرے سوا المعز کوئی نہیں ہے، میرے سوا المذل کوئی نہیں ہے، میرے سوا المتکبر کوئی نہیں ہے، میرے سوا المتعال کوئی نہیں ہے، میرے سوا الوہاب کوئی نہیں ہے۔ کہو میرے پیغمبر لا الہ، ان کو بتا دو۔ ہاں چلو یہ بھی عربی کے الفاظ ہیں، آپ نہیں سمجھے ہوں گے، عام فہم معنی کر دیتا ہوں۔ کہو لا الہ، معبود کوئی نہیں اس کے سوا داتا، ذرا زور سے، اس کے سوا داتا، اس کے سوا لجپال، اس کے سوا بگڑی بنانے والا، اس کے سوا مصیبتوں میں کام آنے والا، اس کے سوا دکھوں میں کام آنے والا، اس کے سوا ہر ایک کی غائبانہ پکاریں سننے والا ہونا، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ السمیع لکل دعائن العلیم لکل حال۔ فرمایا میرے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کائنات کے سامنے لا الہ الا اللہ، اور یہ منوانا چاہتے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ڈیری قاسم کے مسلمانوں، جائیے قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، تاریخ کا سیر کا مطالعہ کریں، سیرت کی ساری کتابیں اٹھا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدھر بھی جا رہے ہیں، مقام پہ جاتے ہیں، مکہ ہے، مدینہ جاتے ہیں، مدینے سے بدر، احد، خندق، حنین، تبوک جاتے ہیں، خیبر جاتے ہیں، مکہ فتح ہو رہا ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں سے منوانا چاہتے ہیں، کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، پہلے اپنے من کو صاف کیجئے، ہر ایک چیز سے صاف کر دو، پھر اپنے من میں اللہ کا بوٹا لگاؤ۔